بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہماری خلقت کی تفصیلات قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی ہے۔ خطبے کے آخر میں جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، یعنی کمزور پیدا کیا۔ اللہ وہ ہے جس نے تم کو کمزور پیدا کیا اور پھر کمزوری کے بعد تمہارے جسم کے اندر طاقت اور قوت اور جوانی عطا کی، اور پھر انسان پر ایک دور ایسا بھی آتا ہے کہ پھر وہ طاقت اور جوانی رخصت ہو جاتی ہے اور پھر وہ بڑھاپے کی دہلیز پر جا کے کھڑا ہوتا ہے، بلکہ اس کے اعضاء اور اس کی جو طاقت اور قوت ہے کمزور پڑ جاتے ہیں اور ہاتھ پیروں کے اندر طاقت موجود نہیں ہوتی۔ یہ اللہ رب العزت اس وقت فرما رہے ہیں جب انسان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ انسان کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اللہ رب العزت نے اس انسان کی پیدائش کا کیا طریقہ کار رہے گا اس کو اللہ نے بیان کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم سب دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل کمزور ہوتا ہے، نہ اس کے ہاتھ پاؤں میں اس کی طاقت ہوتی ہے، نہ ذہنوں کے اندر اس کو کچھ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، نہ زبان سے کچھ بولنے کی طاقت اور قوت ہوتی ہے، کوئی چیز نہ مانگ سکتا ہے۔ بس اللہ نے اس کو بالکل ایسا کمزور پیدا کیا ہے اور کرتا ہے، پھر دھیرے دھیرے انسان کو اللہ تعالیٰ قوت اور طاقت عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کا جب بچپن گزر جاتا ہے تو جوانی کے اندر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، تو گویا کہ اس کے تمام اعضاء اب قوی ہو چکے ہیں، طاقتور ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس انسان کو ڈراتے ہیں کہ تیری تو پیدائش کی طرف تو نظر رکھ، جہاں سے تیری کمزوری شروع ہوئی تھی آخر میں جا کر تجھے وہیں پر آنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دوسری جگہ میں ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ اس عمر کے آنے سے پہلے ہی دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسی عمر تک پہنچ جاتے ہیں ان کو کچھ محسوس نہیں ہوتا، بچپنے کی عمر ہو جاتی ہے، حالانکہ ان کا بچپنا، ان کی جوانی سب کچھ گزر چکی ہوتی ہے، لیکن بڑھاپے کے اندر جب انسان پہنچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ذہنیت کے اندر وہ عادتیں ڈالتے ہیں جو بچپن میں کسی بچے نے کی ہو۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی ایام کے گزرتے اور انہی دنوں کے گزرتے ہوئے ہم کو کیا کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں تمہارے پاس کیا سوالات کیے جائیں گے، یہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں اور بار بار سننا بھی چاہیے اور اس کو یاد رکھنا چاہیے، بلکہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان سب کے سب مر جائیں گے، حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور تمام پر موت طاری ہو جائے گی، یہاں تک کہ ملک الموت پر بھی موت طاری ہو جائے گی، ان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، تو پھر اللہ رب العزت اکیلے ہوں گے جو اب ازل سے ہے، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ دنیا کی تمام ذاتیں، تمام مخلوقات ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی ذات کو کبھی فنا نہیں ہے، وہ جیسے پہلے تھا ہمیشہ ویسا ہی رہے گا۔ اس کے بعد اسی کے حکم سے اس دنیا کو اس وقت کے محشر کے میدان میں لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا محشر کے میدان میں جب ہم کھڑے ہوں گے، جب تک ہم سے 4 سوالات نہیں کیے جائیں گے ہمارے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے، ہمارے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، جب تک کہ 4 چیزوں کے بارے میں ان سے سوال نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس کے قدم وہاں سے نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ یعنی لوگ پریشان ہوں گے کہ ہمارا نمبر کب آئے گا، ہمارے بارے میں کیا فیصلہ سنایا جائے گا، ہم نیک بخت میں ہوں گے بدبخت میں ہوں گے، ہم جنتیوں میں ہیں جہنمیوں میں ہیں۔ لوگ انتظار میں کھڑے ہیں، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے جو سوال ہوگا انسان سے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا، عن عمرہ فیما افنا، یہ جو دن آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہم سے پوچھا جائے آپ کی عمر کتنی ہے، کوئی کہے گا 50 سال، کوئی کہے گا 60 سال، کوئی کہے 35 سال، کوئی کہے گا 40 سال،
جتنی عمریں ہو چکی ہیں اس کا حساب کتاب ہوگا. سب سے پہلے جو ہم سے جو سوال کیا جائے گا، پوری امت سے سوال کیا جائے گا، وہ اسی کی عمر کے بارے میں ہوگا کہ جو عمر اللہ نے تم کو ایک نعمت کے طور پر عطا فرمائی تھی، وہ نعمت کے طور پر جس کو عمر تم کو دی گئی تھی، اس نعمت کو تم نے کہاں پر استعمال کیا، کہاں پر اس کو ختم کیا. جیسے کہ قرآن نے کہا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ تعالیٰ تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھیں گے. تو معلوم یہ ہوا سب سے پہلے عمر کے اندر اس کی پیدائش بھی آ گئی، اس کا بچپن بھی آ گیا، اس کی جوانی بھی آ گئی، اس کا بڑھاپا بھی آ گیا. ایک لفظ کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ نہیں پوچھا آپ کے اعمال کیا ہیں اور آپ نے نیک عمل کیے برے عمل کیے، کوئی سوال نہیں. سب سے پہلے سوال یہ ہوگا کہ جو عمر اللہ نے تم کو عطا فرمائی تھی، اس عمر کو تم نے کہاں پر استعمال کیا، کہاں پر اس کو تم نے ضائع کر دیا، اس عمر کو کہاں پر ختم کر دیا. عن عمرہ فیما افنا، مطلب یہ ہوا جو عمر آ رہی ہے اور جا رہی ہے، جو دن آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس کے اندر اگر ہم نے عمل کیے ہوں گے، اگر اللہ کو راضی کرنے کے عمل کیے ہوں گے، یقیناً ہم کہیں گے یا اللہ ہم نے اس عمر کو تیری اطاعت میں، تیری فرمانبرداری میں، تیری عبادت میں، تجھ کو منوانے میں اور تجھ کو راضی کرنے میں ہم نے اس کو صرف کیا. اللہ تعالیٰ ہم سے زبان سے نکالوائیں گے. اور پھر دوسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک تو عمر ہو گئی، دوسری چیز شباب، یعنی جو جوانی ہے، جس جوانی پر ایک جوان آدمی اتراتا ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. مال آ گیا تو مال اڑانے لگ جاتا ہے، جوانی آ گئی تو جوانی کو صرف کرنے لگ جاتا ہے. اگر اللہ نے طاقت اور قوت دی ہے تو طاقت اور قوت کو استعمال کرنے لگتا ہے. تو ایسی جوانی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان شبابہ فیما ابلا. لفظ دیکھیے، حدیث پاک کے الفاظ پر غور کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جوانی تم کو عطا کی گئی تھی، اس جوانی کو تم نے کہاں پر بوسیدہ کیا. بوسیدہ کا لفظ استعمال کیا، فنا کا استعمال نہیں کیا. یعنی جو جوانی جس کو کام میں لانا چاہیے تھا اور جس جوانی کو اللہ کے حضور پیش کرنا چاہیے تھا اور اس جوانی سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، اس جوانی کو ہم نے کہاں پر استعمال کیا. اس لیے کہ پوری زندگی کے اندر بچپن سے لے کر بڑھاپے کے تک جو وقت گزرتا ہے، سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے وہ جوانی کا وقت ہوتا ہے. انسان اس میں جو کچھ چاہے کر سکتا ہے. اسلامی تاریخ پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو معلوم ہوگا کہ اسی عمر کے لوگ تھے جو جہاد میں شریک ہوتے تھے، اسی عمر کے لوگ تھے جو اپنے شہروں کی اور اپنے فصیلوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، اسی عمر کے لوگ تھے اگر انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی تو پھر لوگوں نے ان کی عزت کی. یہی عمر ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول فرمایا کہ دوسری بات، اپنی جوانی کو قیمتی سمجھنا چاہیے. اور جو جوانی ملتی ہے اس کو اگر ہم نے ضائع کر دیا، اس کو اگر ہم نے اللہ کے حضور پیش نہیں کیا، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کی، جو کام ہم جوانی میں کر سکتے ہیں وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتے ہیں. بڑھاپے میں انسان کا دل نمازوں میں لگ جاتا ہے، عبادات میں لگ جاتا ہے، لیکن گھٹنوں میں بیماری ہے، گھٹنا جھک نہیں سکتا، سجدے نہیں کر سکتے، بیٹھ کے نمازیں پڑھنی پڑتی ہے. تو یہ سب کب ہوا؟ ایک وقت گزرنے کے بعد. لیکن جوان الحمدللہ طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، وقت پر نمازیں پڑھ سکتا ہے، سنتیں پہلی اور بعد کی پڑھ سکتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے کام کر سکتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز سامنے رکھ کر اپنے نوجوانوں کو یہ کہلوانا چاہا ہے کہ دیکھو یہ جوانی قیمتی چیز ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے اور اس کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر تم صحیح استعمال کرو گے تو کل قیامت کے دن پوچھے جانے پر اللہ رب العزت ہم سے اپنی زبانوں سے سوال جواب نکالیں گے. تیسری چیز اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ان مالہ من این اکتسبہ وین انفقہ. دو سوال کیے جائیں گے مال کے بارے میں. اس مال کو تم نے کہاں سے کمایا؟ میں بار بار کہتا ہوں کمانے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں، ہم کو حلال کمانا پڑے گا، اور خرچ کرنے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں. ہم نے اگر حلال کمایا ہے حلال جگہوں پر ہم کو خرچ کرنا پڑے گا. اگر کوئی حلال کماتا ہے حرام جگہوں پر خرچ کرتا ہے یہ بھی مال کے ساتھ ناانصافی ہے. اور اگر کوئی حرام کماتا ہے اور حرام میں خرچ کرتا ہے یہ بھی ناانصافی ہے. اور اگر کوئی حرام کماتا ہے اور حلال میں خرچ کرتا ہے یہ بھی ناانصافی ہے. تو ہم آزاد نہیں ہیں اس کے اندر. اللہ نے ہم کو ضرور حکم دیا ہے کہ اس کے بارے میں سوال ہوگا، کہ اس لیے کہ انسان کی پوری زندگی دیکھیے جو دوڑ بھاگ ہو رہی ہے، لوگ جہاں سے وہاں کا سفر کر رہے ہیں، کہیں پر ٹرین یہاں سے وہاں بھاگتی ہیں، بسیں بھاگ رہی ہیں، ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں. تو سب کا اگر مقصد کو دیکھیں گے تو دنیا کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، دنیا کو بنانے میں اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لوگ بھاگ رہے ہیں.
کہ میرا یہاں پر جاب ہے، مجھے وہاں پر منتقل کر دیا گیا، مجھے وہاں پر جا کے نوکری کرنی ہے، میرا آج اس کمپنی میں تھا، اس کمپنی میں میرا ٹرانسفر ہو گیا ہے. بہرحال اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر کہیں پر کھڑے ہو کر ہم غور سے دیکھیں کہ دنیا جا رہی ہے آ رہی ہے، لوگ راستے پر ادھر سے ادھر گھوم پھر رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ یا تو اپنے پیٹ کو پالنا ہے اور پیٹ کے لیے جو چیزیں میسر ہو سکتی ہیں اس کو حاصل کرنا ہے. بازار میں انسان جاتا ہے، کیوں جاتا ہے؟ کہ صبح سے لے کر شام تک کے جو ضروریات زندگی ہے گھر کے اندر اس کو لا کر رکھیں اور ہماری زندگی کا سامان ہو جائے، ہم کھا پی کر ہم خوش رہیں. تو پورا اگر ترتیب اگر دیکھی جائے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ حلال کمائی کا کمانا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے حلال کمائی کمانے والوں کے لیے بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، فضیلتیں بیان کی ہیں کہ جو اچھا تاجر ہوگا، صدوق ہوگا، امین ہوگا، امانت دار ہوگا، سچا ہوگا، وہ کن کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کہ شہداء کے ساتھ ان کو کھڑا کر دیا جائے گا اور انبیاء کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کتنی بڑی فضیلت ہے وہ اس تاجر کے لیے جو تجارت سچے طریقے پر کرتا ہو، امانت داری کے ساتھ کرتا ہو، اس کے اندر کوئی خیانت نہیں کرتا ہو، اور جو صحیح بات کرتا ہو، تو پھر اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تاجر الصدوق سچا، الامین امانت دار کس کے ساتھ ہوگا؟ مع النبیین نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، اور شہداء نیک لوگوں کے ساتھ، اور صالحین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اس کو کھڑا کر دیا جائے گا. تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے جو ہم کو موقع دیا ہے کمانے کے لیے، ہم کو حلال طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، اور خرچ کرنے کے لیے بھی من این اکتسبہ ومن این انفقہ، کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، اس کا جواب ہم کو دینا چاہیے. آپ کو مکلف اللہ نے بنایا ہے، اپنے اہل و عیال پر اس کو خرچ کریں، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریں. ایک لقمہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کھلاتا ہے اس پر بھی اللہ رب العزت ثواب اور اجر عطا فرماتے ہیں. اسی طرح سے اپنے بچوں کو گھر پر اس کو کھلاتا ہے، اس کو ذمہ دار بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء، عورتوں کو کمائی کرنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے، مردوں کو بنایا ہے کہ مرد طاقتور ہیں، مرد قوام ہیں، مرد ذمہ دار ہیں کہ عورت کو کھلائیں اور اس کو پلائیں، اور عورت جو ہے اپنے گھر کے کام کاج کرے گی. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، تیسری چیز یہ ہے کہ ہم کو کمانے کا صحیح طریقہ ہم کو اپنانا چاہیے اور خرچ کرنے کا بھی صحیح طریقہ اپنانا چاہیے. چوتھی چیز اور آخری چیز، اس علم کے بارے میں کل اللہ کے یہاں سوال ہوں گے. جو علم ہم نے حاصل کیا ہے اس علم پر کہاں تک عمل کیا. علم جاننے والے بہت لوگ ہیں، آج دنیا معلومات کی چیز ہے، سب جانتے ہیں یہ کرنا جائز ہے، وہ کرنا حرام ہے، یہاں پر ایسا ہوگا، یہ سب کرتے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن کرتے کون ہیں اس پر دیکھنا پڑے گا. ہر آدمی کے بارے میں، یہ صرف اہل علم عالم کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ جو آدمی جتنا اس کے بارے میں علم جانتا ہے اور جس کے بارے میں اس کو معلومات ہے، اس معلومات پر اس نے کتنا عمل کیا، معلومات پر کتنا عمل کیا، معلومات کو معمولات میں بدلنا چاہیے. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ 4 چیزیں ہیں، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ایک اپنے عمر کے بارے میں، ایک اپنی جوانی کے بارے میں، ایک ہم اپنی کمائی کے بارے میں، اور ایک آخری بات جو اپنے علم کے بارے میں. اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ جتنا ہم نے اللہ نے ہم کو علم عطا کیا ہے، اس علم کو ہم نے کہاں پر کتنا اس پر عمل کیا ہے. یہ ایک آج کے خطبے کا ایک حصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. دوسرا حصہ میں مختصر کہہ کے آپ سے جدا ہو جاؤں گا انشاءاللہ. اللہ کے رسول علیہ السلام کے وفات کے بعد جو ہجری سال کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے کہا تھا آپ لوگوں سے کہ ہجری کی سال کے سلسلے میں 2-3 باتیں آپ سے عرض کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہجری کا جو سال ہے اس کی ابتدا کب ہوئی. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہے. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تقریباً پورا جو عرب کا علاقہ ہے وہ عربوں کے ہاتھ میں آ چکا تھا اور اپنی حکومت قائم ہو چکی تھی. اس لیے کہ مدینہ کی جو ریاست تھی ایک اسلامی ریاست کے طور پر سامنے آ چکی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بڑے بڑے لوگوں کو آس پاس کے شہروں میں بھیجا تھا. موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، بہت بڑے جلیل القدر صحابی تھے اور کسی شہر کے وہ بہت بڑے گورنر بھی تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آرڈرز آتے تھے، خطوط آتے تھے کہ آپ یہ آرڈر دے دیجئے، یہ حکم دے دیجئے، لیکن اس پر کوئی تاریخ لکھی نہیں ہوتی تھی. تو حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا، فرمایا کہ آپ کے خطوط آتے ہیں، شعبان میں آتے ہیں، رجب میں آتے ہیں، رجب کا مہینہ لکھا رہتا ہے لیکن کون سا رجب کون سا مہینہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اس سلسلے میں اگر آپ کوئی سال طے کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شورا بلائی، اپنی جو ایگزیکٹو میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر بلایا اور لوگوں سے اوپینین حاصل کرنا چاہا کہ
موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی رائے ہے کہ تاریخ کو طے کرنا چاہیے، سال کو طے کرنا چاہیے۔ اب ہم سال کیسے طے کریں؟ موٹی موٹی باتیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب وہ شورا میں بیٹھے ہوئے تھے تو 4 اوپینین سامنے آئے۔ ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، یعنی ولادت کو ہم آئیڈیل بنا کر ایک تاریخ طے کریں۔ دوسری بات آئی آپ کی بعثت، یعنی آپ کو جو نبوت ملی ہے، نبوت کو تاریخ بنیاد بنا کر یہاں سے ہم تاریخ شروع کریں گے۔ تیسری چیز آپ کی ہجرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی جو ہجرت کی تھی اس کو بنیاد بنا کر ہم تاریخ طے کریں۔ چوتھی چیز سامنے آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، یعنی پہلی چیز ولادت، دوسری چیز نبوت، تیسری چیز آپ کی ہجرت، اور چوتھی چیز جو ہے آپ کی وفات۔ ان 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر لوگوں نے کہا کہ ان چاروں میں سے کوئی رکھ کر ہماری تاریخ کی بنیاد بنائیں اور یہاں سے اسلامی سال کو شروع کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت غور کیا، بہت سوچا سمجھا اور لوگوں سے رائے مشورے لیتے رہے۔ اللہ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی کہ ہجرت کا جو تعلق ہے ان 4 چیزوں کے اندر، یقیناً یہ 4 چیزیں بہت اہم ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، دنیا بڑی ضلالت میں تھی، گمراہی میں تھی، آپ روشن مینار کی طرح سے پیدا ہوئے، یہ بھی ایک زبردست چیز تھی۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کو نبوت ملنا، یہ بھی بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اور تیسری چیز ہجرت، اور چوتھی چیز آپ کی وفات سے لوگوں کو بہت بڑی تکلیف پہنچی تھی۔ فرمایا کہ اس کو ہم ایک بنیاد بنا کر یہاں سے تاریخ شروع کریں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سوچی کہ ہجرت سے انقلاب برپا ہوا تھا، ہجرت سے ایک تبدیلی پیدا ہوئی تھی کہ بڑے بڑے صحابہ نے قربانیاں پیش کی تھیں، اپنی بیویوں کو یتیم کیا تھا، بچوں کو چھوڑا تھا۔ مکہ کے اندر بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، ان کی زمینیں تھیں، باغات تھے، ان سب کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے اور دین کی بالائی کے لیے اور دین کو بلند و بالا کرنے کے لیے ان سب چیزوں کو چھوڑ کر آئے تھے، اور یہیں سے ہماری ریاست اور گویا کہ ایک انقلاب یہاں سے برپا ہوا تھا۔ اس لیے میری تو رائے یہ ہے کہ ہجرت کو بنیاد بنا کر یہاں سے اسلامی سال شروع کیا جائے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کو بنیاد بنا کر اسلامی سال شروع کیا۔ یہ ہمارے آپ کی تاریخ ہے، اور یہیں سے ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے رمضان کا مہینہ ہو یا چاند کا مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، خلا کا مسئلہ ہو، شادیوں کی تاریخ ہو، ان سبوں کو چاہیے کہ ہم اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہم شروع کریں۔ یہ مختصراً تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو پہلی باتیں ہیں اس پر بھی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اسلامی تاریخ کے تعلق سے جو ہم کو معلومات ہونی چاہیے تھی اس کے اندر مزید آپ معلومات حاصل کریں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس اسلامی مہینے کی جو شروعات ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ابتدا اور اس کا آغاز ہم کو اللہ کو منا کر، اللہ کو راضی کر کے ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہر طرح کی خرافات سے، بدعات سے جو خصوصاً اس مہینے میں کی جاتی ہے، ان تمام بدعات سے ہم سب کو بچا کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔